میت کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس فرشتے کے ساتھ 2 مزید اور فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جنت کی خوشبو اور کفن لے کر آتے ہیں اور میت سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت میت سے روح نکالتے ہیں تو دونوں فرشتے اس سے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس نیک روح کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس روح کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو لہٰذا جو فرشتے زمین سے روح کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں وہ فرشتے اوپر والے آسمانی فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر روح کو لے کر جاتے ہیں وہیں اس نیک روح کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اس روح کو رکھ دیتے ہیں، لہٰذا اس روح کے اعمال علیون سے نکال لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی ہے اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت زمین میت سے خطاب کرتی ہے، یعنی میت سے زمین اس طرح بولتی ہے اور میت سے کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹھ پر دنیا میں چلتا تھا تو میرے نزدیک تو بہت پسندیدہ شخص تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے تو تیرے ساتھ کیا کروں گی یہ تجھے ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا میت جہاں تک نگاہ کرتی ہے اس کی قبر اتنی ہی فراخ ہو جاتی ہے اور پاؤں کی جانب سے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور میت سے کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے، یہ اس کے لیے پسندیدہ بات ہوتی ہے۔ ابن ابی دنیا نے قبور میں محمد بن سبی سے روایت کی ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے مردے پڑوسی اس میت کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے تو نے ہم سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہو گئے اور تجھے عمل کی گنجائش تھی مگر تو نے وقت کو